الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. ای کو ذرا کم کر دیں، بند کر دیں تاکہ آواز صاف سنائی دے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، جامع مسجد غوثیہ کی انتظامیہ، بالخصوص اس کے روح رواں محترم جناب خرم لودھی صاحب قابل مبارکباد ہیں، جو ہر مہینے ختم نبوت کے عنوان سے یہ محفل سجاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور آپ حضرات نے جو مجھ سے پہلے پچھلے مہینے میں، اس سے پچھلے مہینے میں جو علماء آ چکے ہیں، ان سے معلومات کر لی ہوگی کہ اس ختم نبوت کی ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے، اس کی کیا افادیت ہے، اس کے بارے میں کتنی آیات اور کتنی احادیث موجود ہیں، اس کے لیے کیا کیا امت نے قربانیاں دی ہیں. صحابہ کرام کے دور سے لے کر اب تک اس ختم نبوت کے مسئلے پر کتنے جہاد ہوئے ہیں، اور کتنے لوگوں نے اپنے آقا کی ناموس کے لیے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی ہیں. یہ سب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. لیکن مجھے آج جو موضوع دیا ہے، میں اس موضوع کے بارے میں آتا ہوں کہ پاکستان میں ختم نبوت کے منکر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے
اور ختم نبوت کا قانون منظور کرنے کے لیے اور کرانے کے لیے اسمبلی سے اہل سنت والجماعت نے کیا کیا کوششیں کی ہیں، اور اس کے بعد قادیانیوں نے اس قانون کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا سازشیں کی ہیں، یہ آج کا موضوع ہے۔ اسی موضوع پر میں رہتا ہوں۔ یہ آپ کو حضرات کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جب مرزا غلام قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو پورے اہل سنت والجماعت کے ہند و پاک میں جہاں جہاں علماء تھے، مشائخ تھے، انہوں نے اس کے خلاف فتوے بھی دیے، مناظرے بھی کیے، بڑے بڑے جلسے اور جلوس بھی منعقد کیے، بہت ساری کتابیں بھی لکھی، اور اس میں کوئی ایک نام نہیں ہے۔ سب سے اہم نام تو امام اہل سنت فاضل بریلوی حضرت شاہ احمد اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نامی ہے، جنہوں نے زبردست قسم کا فتویٰ دیا کہ یہ مرتد ہیں، کافر ہیں، ان سے کوئی رابطہ نہ رکھے، اور ان کے کفر میں بھی کوئی شک کرے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ پھر آپ کے خلیفہ اور آپ کے نائب اعظم حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تحریک چلائی۔ کچوچا شریف کے سجادگان نے، حضرت حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے بڑی جد و جہد فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کے اولاد امجاد میں سے حضرت مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ان کے متعلق فتوے دیے اور جلسے کیے۔ یہاں ہمارے پاکستان کے اندر غلام دستگیر قصوری، انہوں نے کتابیں لکھی اس کے بارے کے اندر، علماء نے بڑی بڑی تحریریں لکھی اس کے بارے کے اندر، اور پھر سب سے بڑا کارنامہ جو انجام دیا وہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تو سینکڑوں علماء کے نام ہیں، کتابیں چھپ چکی ہیں، آپ پڑھیں اس میں۔ یعنی اگر میں صرف نام لینا شروع کر دوں گا علماء کے کہ اہل سنت کے علماء کہاں کہاں تھے، کون سی کتابیں لکھی ہیں، کتنی ضخیم کتابیں لکھی ہیں، کیا کیا اس میں کس طریقے سے اس کی باتوں کا رد کیا ہے، تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پر تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ لیکن مشہور جو شخصیات ہوئیں جنہوں نے مناظرے کے اندر بھی اور مباہلے کے اندر بھی شکست سے فاش سے دو چار کیا مرزا غلام قادیانی کو، وہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ پہلے سے پیشین گوئی کر دی تھی۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میری عادت نہیں پیشین گوئی کرنے کی، لیکن میں پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ میں بیٹھا ہوں یہاں لاہور کے اندر، اس کا انتظار کر رہا ہوں، یہ یہاں بھی نہیں آئے گا، اور سیالکوٹ جا رہا ہے، سیالکوٹ بھی نہیں آنے پائے گا، یہ فرمایا سیالکوٹ بھی نہیں آنے پائے گا، یہ لکھ کے رکھ۔ حالانکہ وہ جا رہا تھا، وہاں نہیں پہنچا، فرمایا وہاں تو کیا جائے گا، اس کا وقت بھی قریب آ گیا، 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کا انجام دیکھ لینا۔ تو کون اس طرح یقین سے کہہ سکتا؟ جن پر اللہ کے ولیوں، جن پر نبی کا سایہ ہوتا ہے، وہی اس طرح کے دعوے کر سکتے ہیں۔ دعویٰ کیا، واقعی سچا دعویٰ نے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ جہنم واصل ہو گیا، مر گیا۔ لیکن یہ سازشیں اس کی چلتی رہیں، اس کے لوگ، ظاہر بات ہے اس زمانے کے اندر انگریزوں کی حکومت تھی، تو انگریزوں کا تو لگایا ہوا پودا تھا، وہ کبھی اس کو ختم کرتے؟ نہ ان کی اسمبلی ختم کر سکتی تھی، نہ ان کی انتظامیہ اس کو ختم کر سکتی۔ ہاں، جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد سن 74 کے اندر جو اسمبلی تھی ہماری، اس میں الحمدللہ علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ قومی اسمبلی میں بن کر پہنچ گئے، اور یہ آپ حضرات کی خوش نصیبی ہے، حیدرآباد والوں نے مولانا محمد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ، مولانا محمد علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو قومی اسمبلی کا ممبر منتخب کروا کے اسمبلی میں پہنچا۔ کراچی سے مولانا عبد المصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ علیہ پہنچے۔ تو یہ جو اکابرین پہنچے، علماء پہنچے، قائد ملت اسلامیہ نے، اب 5 آدمی تھے، 7 آدمی تھے، جس میں 2 تو باغی ہو گئے تھے، 5 بچے تھے۔ اب آپ بتائیے 5 آدمی کی بنیاد پر اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کرنا آسان بات نہیں تھی، لیکن اللہ کی مدد تھی۔
نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ کھڑا کر دیا اسمبلی کے اندر کہ قادیانی جو ہیں وہ مرتد ہیں اور کافر ہیں اور ان کو غیر مسلم مقرر قرار دیا جائے. اور یہ کب ہوا؟ اس کا سبب یہ بنا کہ یہاں یہ نوجوان طالب علم جو تھے وہ جناب جا رہے تھے، انجمن طلباء اسلام کے لڑکے جا رہے تھے جناب ریل کے اندر. جب ربوہ اسٹیشن پہ پہنچے انہوں ختم نبوت کے نعرے لگانے شروع کیے تو ربوہ میں ان کو کہاں گوارا تھا، قادیانی کو انہوں نے جناب مارنا شروع کیا. بہت سے ہمارے نوجوانوں کو زخمی کر دیا. بس وہاں سے پھر یہ آگ لگی. پورے ملک کے اندر قائد ملت اسلامی نے تحریک کا آغاز کر دیا. تحریک چلے گی، ان کو غیر مسلم مقلد قرار دیا جائے. جلد سے شروع ہو گئے، جلوس شروع ہو گئے. اس واقعے کی بنیاد بنی، وہ واقعہ بنیاد بنی. اور پھر قائد ملت اسلامیہ اس وقت ممبر تھے قومی اسمبلی کا، اسمبلی میں انہوں نے پیش کی قرارداد کہ ان کو غیر مسلم مقلد قرار دیا جائے. اب ان کو جو غیر مسلم مقلد قرار دیا گیا، بہت سے لوگوں نے اس پہ دستخط کیے، لیکن قرارداد کس نے پیش کی؟ قرارداد پیش کرنے والے ہمارے آپ کے قائد علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ سعادت اللہ نے علامہ شاہ نورانی کو عطا فرمائی. اور کیوں عطا فرمائی؟ اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ سب سے پہلا جو مارکا ہوا ہے مسیلمہ بن کذاب سے، وہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مارکا جیتا تھا. وہ سب سے پہلا مارکا، اور اس مارکے کو جیتنے والے ابو بکر صدیق کی اولاد میں علامہ شاہ احمد نورانی نے 74 کے اندر یہ مارکا جیتا. ظاہر ہے جب نورانی صاحب قبلہ نے یہ قرارداد پیش کی، پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی، دباؤ ہونا شروع ہوا. بھٹو صاحب اس زمانے وزیر اعظم تھے، بھٹو صاحب پر بڑا دباؤ آیا. بھٹو صاحب نے بلا لیا نورانی صاحب، اور نورانی صاحب کہا نورانی صاحب یہ کافر ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، یہ مسئلے آپ کے مدرسے کے ہیں، آپ جا کے اپنے مدرسے میں مسئلے حل کریں، وہاں اس مسئلے کو طے کریں. یہ آپ اسمبلی کے اندر کیا مسئلہ لیا ہے؟ اب یہ بڑا مشکل وقت تھا، لیکن داد دی جائے قائد ملت اسلامی کی حکمت کو. کیا خوبصورت انداز سے اس کو سمجھایا ہے. حق و صداقت کی نشانی، حق و صداقت کی نشانی. نورانی صاحب نے فرمایا بھٹو صاحب اگر آج کوئی شخص پاکستان میں کھڑا ہو کر کہہ کہ میں وزیر اعظم ہوں پاکستان کا، آپ کیا کریں گے؟ ٹانک دو اس کو، پھانسی پہ ٹانک دو. وزیر اعظم تو میں ہوں، بھٹو صاحب کہنے لگے، بٹ وزیر اعظم میں ہوں. وہ جھوٹا بتاتے ہوئے کا دعویٰ کر رہا ہے. نورانی صاحب نے فرمایا اللہ نے آپ کو ایک عہدہ دیا ہے، کوئی جھوٹا دعویٰ کرے آپ کو قبول نہیں ہے تو میرے آپ کے نبی کو بھی اللہ نے ختم نبوت کا ایک عہدہ دیا ہے. کوئی جھوٹا دعویٰ کرے گا نہ آپ کو قبول ہونا چاہیے نہ مجھے قبول ہونا چاہیے. یعنی اس پیارے انداز سے ان کو سمجھایا کہ وہ سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد سمجھ میں آ گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے، اپنے تمام وزیروں کو کہا، یحییٰ بختیار وغیرہ تھا، بھائی تعاون کرو نورانی صاحب کے ساتھ اور اس مسئلے کو حل کرو اسمبلی کے اندر بیٹھ. لیکن انصاف ہونا چاہیے. انصاف کیا ہوگا؟ مرزا ناصر کو بھی بلایا جائے، اس سے بھی پوچھا جائے. ایک طرف فیصلہ نہیں ہوگا کہ آپ کہتے ہیں صاحب یہ تو کافر ہے. بھائی کیوں کافر ہے؟ کوئی دلائل تو دیں. آپ دلائل دیں، اس کو بلایا جائے، وہ اسمبلی کے اندر آئے گا. حالانکہ وہ ممبر نہیں ہے. پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اسمبلی کے اندر ایک غیر ممبر کو کھڑا کیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ یہ کھڑا ہو کے جواب دے گا جو آپ کے اعتراضات ہوں گے. وہ آیا، یہاں سوالات ہوتے رہے، وہ جواب دیتا رہا. ایک وقت ایسا بھی آیا، سب تمام مسالک کے لوگ موجود تھے. دیوبندی مولانا مفتی محمود بھی تھے اسی اسمبلی کے اندر، پروفیسر غفور صاحب بھی تھے جماعت اسلامی کے، دیگر علماء بھی وہاں موجود تھے. وہ سوالات کرتے تھے اور یہ حضرات نورانی صاحب اور یہ تمام جواب تیار کر کے آتے تھے اور پھر اس کے جوابات دیا کرتے تھے، اس پہ سوالات مرتب کیا کرتے. نورانی صاحب فرماتے ہیں اس نے ایک بہت بڑا سوال کر لیا. اس نے کہا کہ آپ مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں، ہم قادیانیوں پر آپ اعتراض کر رہے ہیں.
کہ صاحب نبی آخر الزماں کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا کیونکہ خاتم النبیین ہے. وہ تو آپ کے علماء نے بات کی ہے کہ آ سکتے ہیں, وہ تو آپ کے علماء نے بات کی ہے, تو پھر آپ کو ماننا چاہیے. لوگوں نے بھائی ہم نے کہا, کب کہا؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو کیا نام ہے تحذیر الناس کے اندر مولانا قاسم نانوتوی جو ہیں, جو دیوبند کے بنانے والے ہیں, بانی دیوبند ہے, انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ لکھا ہوا ہے اور اس نے وہ پیش کر دی عبارت. اب ظاہر بات ہے کہ جو مولانا مفتی محمود تھے وہ کیا جواب دیتے, اس لیے کہ ان کے تو رہبر رہنما تھے وہ قاسم نانوتوی صاحب, انہوں نے کتاب میں لکھا ہوا ہے, وہ تو خاموش تھے. یہ ہے وہ وقت, اگر امام شاہ احمد درانی اسمبلی میں نہ ہوتا, یہ مقدمہ ہار گئے تھے مسلمان. نورانی نے کھڑے ہو کر کہا ہم اس عبارت کو تسلیم نہیں کرتے, ہمارے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت پر کفر کا فتویٰ لگایا, ہم نہیں مانتے اس عبارت کو. الغرض بحث ہوئی الحمدللہ, اور اہل سنت والجماعت کے دلائل کا وہ جواب نہ دے سکا. سب سے بڑی بات جو نورانی صاحب قیلہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ ان سے پوچھ لیں, یہ جو کھڑے میں ان سے پوچھ رہے ہیں مرزا ناصر سے, ان کی ہمارے بارے میں کیا رائے ہے. صرف ہمارے بارے میں نہیں, پوری دنیا کے مسلمانوں کے بارے میں کیا رائے ہے. اب تو بہت پریشان. ان کا میں بتاتا ہوں ان کی رائے کیا ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہ مانے وہ کنجری کی اولاد ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے ہم اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ بھی معاذ اللہ کنجری کی اولاد ہیں, اور جتنی دنیا بھر کے اندر کروڑوں اربوں تعداد کے اندر جو مسلمان ہیں وہ سب ان کے قول کے مطابق جو ہیں وہ صرف کافر نہیں ہے, مرتد نہیں ہے, کنجری کی اولاد ہیں وہ تو ساری کے ساری. یہ تو سننا تھا, سب حیران رہ گئے تمام اسمبلی کے ممبران. عجیب بات ہے بالکل. اس قسم کی جو اس نے بکواتیں کی تھی وہ بھی سب علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ نے بیان کی کہ اس نے کسی کو نہیں چھوڑا. اس نے تو نہ خدا کو چھوڑا, نہ نبیوں کو چھوڑا, نہ رسولوں کو چھوڑا, نہ کتابوں کو چھوڑا. جس کی توہین کی آپ اندازہ کریں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح یہ عیسائی ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہودی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. حالانکہ اس نے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے توہین کے اندر یہاں تک کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نانیاں, دادیاں, وہ سب جو تھیں وہ سب زانیاں عورتیں تھیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی شراب پیتے تھے, تب بھی جھوٹ بولا کرتے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ. اس قسم کی بکواس کرنے والا شخص, اور سپورٹ کون کر رہا ہے؟ عیسائی سپورٹ کر رہے ہیں. سپورٹ کون کر رہا ہے؟ یہودی سپورٹ کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ کی بھی توہین کی اس نے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ ہم نے پودا لگایا ہے مسلمانوں کے خلاف, مسلمانوں کے اندر تفرقے پیدا کرنے کے لیے, لہذا اس کو چڑھاؤ. یہ ہمیں بھی کہتا رہے برا, ہمارے نبیوں کو بھی کہتا رہے. ان کا کیا, انہوں نے تو اپنے نبیوں کو قتل کیا. یہودی تو قاتل ہے نا, کتنے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے. اور آج ان کا ایک کیا نام ہے, جو ان کا پوپ تو ان کا ہوتا ہے شیعوں کا, پپ کہلاتا ہے, کیا کہلاتا ہے ان کا, اس نے اقرار کیا ہے کہ ہاں بھائی یہ جو ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں, ہم نے پتہ نہیں کتنے قتل کیے ہیں نبیوں کے, اس کی وجہ سے ہم پر مصیبت آ رہی ہے. آج بھی مان رہے ہیں یہ, اور یہ تو قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے بہت سے قتل کیے. تو یہ تو قاتل ہیں, یہ تو انبیاء کے قتل کرنے والے ہیں, نبیوں کے قتل کرنے والے ہیں, بے شرم لوگ ہیں, بے حیا لوگ ہیں. کس طرح ظلم ڈھا رہے ہیں مسلمانوں پر. انشاءاللہ ان کا قریب آ گیا, انشاءاللہ ضروری ہوں گے, رسوا ہوں گے انشاءاللہ. ان کا جس طرح فرعون ڈوب رہا ہے, ٹرمپ اور نیتنیاہو کا بھی جو غرور کا سر ہے وہ بھی آبنائے ہرمز کے اندر ڈوب گیا ہے, اور انشاءاللہ یہ تباہ برباد ہوگا. خیر بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی. تو اس نے جو باتیں توہین کی وہ سب بات بیان کی نورانی صاحب قیلہ رحمۃ اللہ علیہ. اور وہاں لوگوں نے کانوں پہ ہاتھ لگایا کہ اس قسم کے لوگ ہیں, اس قسم کی بکواسیں کی اس نے. بہرحال اتفاق کے طور پر الحمدللہ وہ منظور ہو گیا. اور جب وہ قرارداد منظور ہوئی ہے, اور جب آپ حیران ہوں گے قرارداد پہ دستخط کرانے کے لیے جب نورانی صاحب قبلہ ان لوگوں کے پاس گئے جو اسمبلی کے ممبر سیکولر جماعتیں کہلاتی تھی, جیسے ولی خان اس زمانے کے اندر تھا, زندہ تھا, اس کی اپنی جماعتیں سرخ
یہ لوگ سرخ پوش کہلاتے ہیں. تو نورانی صاحب اس کے پاس گئے کاغذ لے کے قادیانی غیر مسلم مقل قرارداد دستخط کرانے کے لیے. وہ دستخط کرنے لگا. نورانی صاحب نے کہا پڑھ تو لو بھائی کہ کسی پہ دستخط کرا رہا ہوں, کل کو یہ مت کہنا کہ پتہ نہیں کسی پہ دستخط کرا لیا. اس نے کہا نورانی ہمیں تجھ پر عمدہ اعتماد ہے, جس پر تو کہے گا آنکھ بند کر کے ہم دستخط کر دیں. یہ اعتماد تھا. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری. اصل میں یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ کردار ہے. بکے نہیں ہیں کبھی, جھکے نہیں ہیں کبھی. لوگ جانتے تھے کہ لوگ اور مولوی بہت سے ہیں وہ ٹکے ٹکے پہ بک جاتے ہیں, لیکن نورانی بکنے والا نہیں ہے. اور نورانی نے کر کے دکھایا. جس روز یہ قرارداد پیش ہو رہی تھی, رات کو, صبح پیش ہو رہی ہے, رات کو قادیانی پہنچ گئے. ایک قادیانیوں کا ایک گروہ ہے جو لاہوری کہلاتا ہے. لاہوری والے نورانی صاحب پہنچے, اتنا بڑا ڈبہ لے کے, نوٹوں سے بھرا ہوا, ڈالروں سے بھرا ہوا. کہا بھائی کیوں آئے ہو بھائی صاحب, آپ کو کچھ تحفہ دینا ہے. کیا ہے بھائی تحفہ؟ کھول کے دکھایا, ڈالر بھرے پڑے. وہ بھی اس زمانے کی بات ہے, 74 کی بات ہے. پتہ نہیں کروڑوں روپے تھے, اربوں روپے. بھائی کیوں لائے ہو اس کو؟ کہنا صاحب آپ سے گزارش کرنی, آپ کل قرارداد پیش کر رہے ہیں قادیانیوں کے خلاف. ہم جو لاہوری ہیں قادیانی, ہم مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتے. ہم تو کہتے ہیں وہ ایک مسلح تھا, ایک نیک آدمی تھا, ایک پرہیزگار آدمی تھا, اصلاح کے لیے آیا تھا وہ. تو جب ہم اس کو نبی مان ہی نہیں رہے تو آپ ہمارا نام نکال دیں اس میں سے. آپ نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے گروہ ہیں قادیانی کے, اس میں لاہوری بھی ہے, فلاں بھی ہے, سب کافر ہیں, سب مرتد. ہمارا نام تو نکال دیں اس میں سے آپ. نورانی صاحب نے فرمایا بہت دیر کر دی بھائی تم نے, ہمارا سودا تو ہو چکا ہے, ہمارا سودا تو ہو چکا. اچھا نے فیصلہ فرمایا, امام تھے اپنے وقت کے, فرمایا اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے جھوٹا, اور تم اس سے یہ کہہ دو کہ میاں کوئی اگر تم سچے نبی ہو تو کوئی معجزہ تو دکھاؤ, تم بھی کافر ہو جاؤ گے. اس لیے کہ کیا تمہارا ایمان نہیں ہے نبی پر, ہمارے اپنے نبی پر, کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے, اس سے معجزہ کیوں طلب کیا تم نے؟ اس کا مطلب یہ تم شک کے اندر ہو. یہ ایمان ہے ہم اہل سنت کا, ہم مسلمانوں کا, کہ نبوت پہ, مصطفیٰ کی ختم نبوت پر اتنا پکا ایمان ہے کہ اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اگر تو سچا نبی ہے تو دکھا دے, کیا نام ہے, کوئی معجزہ دکھا دے, کیونکہ ہمارا ایمان ہے تو جھوٹا ہے بالکل. اٹھ جاؤ. اس کو جناب ان کا نام بھی لکھ دیا. صبح جناب قرارداد پیش ہو گئی, قرارداد پاس ہو گئی. وہ 7 ستمبر تھا سن 1474. اس کے اندر یہ قرارداد منظور ہوئی تھی. الحمدللہ پوری دنیا کے اندر قرارداد کی خوشی منائی جاتی. اس دفعہ تو 50 سال ہو گئے تھے تو ہم نے گولڈن جوبلی منائی تھی پوری دنیا کے اندر. الحمدللہ احسان. اب جناب دستخط کرانے جب گئے نورانی صاحب قبلہ, بھٹو صاحب کے بعد, بھٹو صاحب دستخط کر رہے تھے, اور دستخط کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کرتا ہوں. اس کو پتہ تھا یہ قادیانی کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں, ان کے پشت پر پوری کفر ہے, ان کے پشت کے اوپر پورے یہود و نصارہ ان کے پشت پر ہیں. سب کو پتہ تھا, بچے بچے کو پتہ. آپ حیران ہوں گے, یہ یروشلم کے اندر اگر کسی کا دفتر کھلا ہوا ہے مسلمان کے نام پر تو وہ قادیانی کو دفتر کھلا ہوا ہے. کیوں کھلا ہوا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کو مارتے ہیں, یہ تو قتل کرتے ہیں مسلمان, ان کا کیا کام ہے؟ یہ بنانے والے ہیں, یہود و نصارہ سرپرستی کرنے والے ہیں, قادیانی کو سرپرستی کرنے والے ہیں. قادیانی پاکستان پہ جب بھی کوئی مصیبت آئی ہے قادیانی خوش ہوئے, اور پاکستان کے اندر جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوا ہے تو ان کی سازشوں سے کھڑا ہوا ہے. یہ بھی آپ یاد رکھیں. پاکستان کا ایک بازو ہم سے جدا ہو گیا, مشرق پاکستان ٹوٹ گیا. کیوں ٹوٹا؟ میرے قائد علامہ شاہ احمد درانی جب مذاکرات کے لیے گئے مجیب سے, وہ کہا کیوں توڑنا چاہتے تو پاکستان؟ نے کہا میں نہیں توڑنا چاہتا. پھر کون توڑنا چاہتا؟ کہہ رہا تمہارے وزیر توڑنا چاہ رہے. کہنے سے کون سا وزیر ہے؟ کہنے لگے ایم ایم احمد. اس زمانے ایم ایم احمد جہاں تھا وزیر تھا پاکستان کا, قادیانی تھا, پکا قادیانی. اس نے اس قسم کی پالیسیاں بنائیں کہ مشرق پاکستان کے لوگوں کو ہم سے نفرت دلا دی, ان کے حقوق غصب کیے. اس نے اس قسم کی پالیسیاں رکھی کہ جس سے پاکستان, مغربی پاکستان, مشرق پاکستان کی نفرت پیدا ہو گئیں, اور وہ نفرتیں اس حد تک پہنچ گئیں کہ اب وہ ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں تھے.
پھر بھی اس نے کہا کہ ہم تو ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں. ظاہر بات ہے مجھے قوم نے ووٹ دیے ہیں تو آپ مجھے کیوں نہیں آپ اقتدار دے دیتے. نورانی نے آ کے بتایا, یحییٰ خان سے مذاکرات کیے. یحییٰ خان کی میز کے اوپر شراب کی بوتل پڑی تھی. فرمایا ہٹاؤ اس کو شراب کی بوتل, پھر ہم بات کریں گے تم سے. شراب کی بوتل ہٹائی, پھر اس سے بات کی نورانی صاحب نے. نورانی صاحب نے فرمایا کیوں تو پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے؟ جس کو قوم نے مینڈیٹ دیا اس کو دو اقتدار, نہیں ٹوٹے گا پاکستان, ہم گارنٹی لیتے ہیں. لیکن پاکستان کے خلاف پتہ نہیں کب سے سازشیں ہو رہی ہیں. وہ بھی سازش ہوئی اور پاکستان کو دو ٹکڑے کر دیا. عزیزان من, بہرحال نورانی صاحب کہا کرتے تھے, اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پتہ نہیں کتنے گناہ کیے اس نے بھٹو نے, لیکن اس نے نبی کے اس ناموس کا تحفظ کیا. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ اس کو معاف فرما دے. یہ آسان کام نہیں تھا ختم نبوت کے اس پہ دستخط کرنا. دستخط ہو گئے. اب سب یہ سمجھے کہ صاحب یہ مسئلہ تو حل ہو گیا. لیکن یاد رکھیے یہ دوسرا جو آج کے موضوع کا حصہ ہے کہ ان کی اب سازشیں جاری رہیں, قادیانیوں کی سازشیں جاری رہیں, بلکہ بڑھ گئی ان کی سازشیں. اسی وقت سازش انہوں نے کی بھٹو کا تختہ الٹنے کے لیے, انقلاب لانے کے لیے, پاکستان کے اندر قادیانی انقلاب لانے کے لیے. نورانی صاحب کو پتہ چلا, نورانی صاحب فوراً گئے بھٹو کے پاس. بھٹو صاحب سے کہا کہ تمہارا جو اس وقت ایئر فورس کا اہم سربراہ ہے, اہم عہدیدار ہے, وہ یہ سازش کر رہا ہے, ہوشیار ہو جاؤ. انہوں نے کہا نہیں وہ تو بڑا پکا مسلمان ہے, وہ کیسے سازش کرے گا. لیکن چند دنوں کے بعد ربوہ کے اندر کوئی پروگرام ہوا, وہ باقاعدہ طیارہ لے کر گیا, ایئر فورس کا تھا, ایئر فورس کے طیارے لے کر گیا اور وہاں اس سے پھول کی پتیاں نشاور کریں. اس کے بعد پتہ چلا بھٹو صاحب کو کہ نورانی صاحب سے کہا واقعی آپ صحیح کہہ رہے تھے, یہ تو قادیانی ہے اور سازش کر رہا ہے. اس کی سازش کو پکڑا, وہاں سازش کو ختم کی. پھر ضیاء الحق کا دور آ گیا. ضیاء الحق کے دور کے اندر جب ضیاء الحق نے آئین معطل کر دیا, مارشل لا آ گیا. مارشل آ جاتا تو آئین معطل ہو جاتا ہے. جب آئین معطل ہو گیا تو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے, وہ بھی ختم ہو گیا. آپ سمجھے بات؟ تو بڑے خوش ہوئے قادیانی, بڑے خوش ہوئے کہ صاحب لو بھائی ہمارا مسئلہ تو حل ہو گیا. اس کی مارشل لا کے اندر ہمارا مسئلہ تو حل ہو گیا. نورانی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس سازش کو سمجھا, تمام مسالک کے تمام جماعتوں کے سربراہوں کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد پھر اعلان کیا. ضیاء الحق صاحب سے کہا کہ آپ پوری آئین معطل کریں, کچھ بھی کریں, لیکن یہ شقیں جو ہیں یہ معطل نہیں ہوں گے اس کے اندر. کیسی کیسی موقع کے اوپر ان کو پکڑا ہے اور ان کی سازشوں کو ناکام کیا. پورے ملک کے اندر ہڑتال کا اعلان کر دیا. آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی ہڑتال کبھی نہیں ہوئی. کوئی کھوکا نہیں تھا کھلا ہوا, کوئی ٹھیلے والا نہیں تھا کھڑا ہوا. کسی نے ٹھیلے والے سے پوچھا بھائی آج تو تو ہمیشہ لگاتا ہے ٹھیلا, تو نے ٹھیلا نہیں لگایا. اس نے کہا کیا مجھے نبی سے محبت نہیں ہے؟ کیا میں نبی کے ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا؟ میں بھی ٹھیلا نہیں لگا رہا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن میرا نام بھی شامل ہو جائے حضور کے ختم نبوت کے مجاہدوں میں. اس سے پتہ چلا پاکستان میں مسلمان اپنے آقا سے محبت رکھتے ہیں, ختم نبوت پر جان دینے والے ہیں. اس احتجاج کے بعد ضیاء الحق نے فوراً جناب ان شقوں کو جو قادیانیوں کے بارے میں تھیں اور جس میں حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا گیا تھا, ان شقوں کو انہوں نے بحال کرنے کا اعلان کر دیا. یہ سازش ان کی ناکام ہوئی. لیکن پھر بھی یہ بات نہیں آئے, پھر سازشیں کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے. سن 84 کے اندر, یہ ہر دور کے اندر جب کوئی نئی پاکستان کی حکومت آتی ہے وہاں سے آرڈر آتا ہے, IMF کا, ورلڈ بینک کا, امریکہ کا باقاعدہ آرڈر آتا ہے کہ ہمارے آدمی قادیانی, تم نے یہ کب سے یہ قانون بنا رکھا ہے, اس قانون کو ختم کرو. اور جو حکومت آتی ہے وہ ان کے دباؤ میں آ کر کوشش کرتی ہے, لیکن پھر مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جب سارے مسلمان مل کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پھر ان کی سازش ناکام ہو جاتی. انہوں نے پھر سازش کی. 84 کے اندر آرڈر آ گیا بھائی ختم کرو اس قانون کو. یہ کیا تم نے قانون بنا رکھا ہے؟ اگر تمہیں پیسے چاہیے, ورلڈ بینک کہنے لگا, IMF کہنے لگا, امریکہ کہنے لگا ہم پیسے اس وقت دیں گے جب یہ قانون ختم ہوگا.
تو اس زمانے کے اندر وہ ہمارے ساتھی نے میرا اعلان کر دیا تھا سن 74 کا، 74 کے اندر تو نورانی صاحب نے کامیابی حاصل کی تھی. یہ 84 کی بات ہے، یہ 84 کی بات ہے. 84 کے اندر کیا نام ہے، شیری رحمان نے بل جمع کرا دیا قومی اسمبلی کے، اور اس وقت ان کی حکومت تھی 94 کے اندر، مولانا فرما رہے 94 تھا یہ، 94 کے اندر اس نے کیا نام ہے، یہ جو ان کا اس وقت جو اسپیکر ہے یوسف رضا گیلانی، وہ اس وقت وزیر اعظم تھا. آپ دیکھ لیں کون سی سن کے اندر وزیر اعظم تھا وہ، جی 94 تھا. تو یہ جو کیا نام ہے ان کا وزیر اعظم تھا یوسف رضا گیلانی، اس وقت وزیر اعظم تھا. ظاہر بات ہے حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، اوپر سے دباؤ آیا، دباؤ پہ عمل کرتے ہوئے شیری رحمان نے فوراً بل جمع کرا دیا. اور بل یہ تھا کہ صاحب یہ قانون جو ہے وہ ختم کیا جائے، اس سے حقوق تلف ہو رہے ہیں کیا نام ہے قادیانیوں کے، اس کو ختم کیا جائے. ہاں وزیر قانون تھا، بابر روان بھی تھا، وہ وزیر قانون تھا. لیکن سب کمال کیا اس نے، کمال کیا. اس کے بعد کیا ہوا، بل جمع ہو گیا. اب ظاہر بات ہے حکومت ان کی ہے، آدمی بھی ان کے پاس موجود، ان کے کیا نام ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی لوگ موجود، ان کے کیا نام ہے ایوان بالا کے اندر بھی ان کے لوگ موجود، بڑا آرام سے پاس کرا لیتے یہ قانون ختم ہو جاتا. الحمدللہ ہم نے پھر ساری مذہبی جماعتوں کو جمع کیا، مذہبی جماعتوں کو جمع کر کے پھر کہا بھائی یہ دوبارہ پھر سازش کر رہے ہیں، اور یہ سازش اتنی پکی ہے کہ اس میں تو قانون یہ بننے والا، یہ بل جمع ہوا ہے اب پاس ہوگا، ختم وہ پرانا قانون. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اجلاس بلایا. میں نے کہا آپ اجلاس بلائیں. انہوں نے اجلاس بلایا، اور جتنے پاکستان کے اندر جماعتیں تھیں، جس کے اندر اہل سنت کی جماعتیں، دیوبندیوں کی جماعتیں، اہل حدیث کی جماعتیں، اہل تشیع کی جماعتیں، ساری جماعتوں کے جتنے سربراہ تھے وہ سب انہوں نے جمع کیے اسلام آباد کے اندر. اور اسلام آباد کے اندر انہوں نے طے کیا کہ اب ہم تحریک شروع کریں گے اگر انہوں نے یہ اپنا بل واپس نہیں لیا. اور تحریک کا اعلان ہو گیا کہ سب سے پہلا جلسہ ہم کراچی میں کریں گے، ملین مارچ کریں گے، ملین مارچ. اس کے بعد دوسرا ملین مارچ ہوگا لاہور کے اندر، تیسرا ہوگا پشاور کے اندر، چوتھا ہوگا کوئٹہ کے اندر، اور اس کے بعد 5واں ہوگا اسلام آباد کے اندر دھرنا ہوگا. اس اجلاس کے اندر اسلام آباد کے جو اجلاس ہوا، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا شکر ہے کہ تمام جماعتوں نے مل کر اس تحریک کی قیادت کے لیے میرا نام منتخب کیا کہ صاحب یہ چلائیں گے تحریک، اور یہ ہمارے سربراہ ہیں. یہ حضور کی نگاہ کرم تھی نا، ورنہ اتنی ساری جماعتوں میں بڑے بڑے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہاں موجود تھے، مولانا سمیع الحق صاحب بھی موجود تھے، علامہ ساجد نقوی بھی وہاں موجود تھے، تمام قیادت پاکستان کی تمام مسالک کی موجود تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے، حضور کی نگاہ کرم تھی کہ یہ اعزاز اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. الحمدللہ تحریک چلی. پہلا جلسہ ہوا کراچی کے اندر ملین مارچ، دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. قائد اعظم کے مزار سے لے کر تبت سینٹر سے بھی آگے تک آدمی نظر آ رہا تھا. آدمی عاشقان مصطفیٰ اپنے گھروں سے نکل آئے، کوئی گھر میں نہیں تھا اس وقت، پورا کراچی امڈا ہوا تھا. اللہ، یہ طاقت جب دیکھی حکومت پریشان ہو گئی. ہم نے کہا یہ پہلا جلسہ ہے، حکومت سے ہم کہتے ہیں واپس لے، اگر اس نے واپس نہیں لیا تو پھر یہ ہمارا قافلہ آگے بڑھے گا. جو ہم نے پروگرام کا اعلان کیا اس کے مطابق ہوگا. حکومت ہل تو گئی، لیکن ابھی ہمت نہیں ہو رہی تھی IMF کو جواب دینے کی. ہمارا دوسرا جلسہ لاہور کے اندر، ملین مارچ لاہور کے اندر، ناصر باغ پہ ہمارا جلسہ تھا، وہاں جہاں کیا نام ہے اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی کا، وہاں اسٹیج تھا. او جناب، پورا جناب مال روڈ جو تھا بھرا ہوا تھا، حد نگاہ تک بند ہی بند. بس وہ دوسرا جلسہ ہوا، اس کے بعد ہمیں تیسرا جلسہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. منصورے کے اندر اجلاس ہو رہا تھا، جماعت اسلامی کے دفتر ہے. منور حسن صاحب اس زمانے میں ان کے امیر تھے، وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے، دفتر اٹھتا. وہاں ٹیلی فون آیا کہ صاحب عبدالغفور حیدری صاحب کو بھیج دیجئے، ہمیں ان سے کچھ باتیں کرنی ہیں. عبدالغفور حیدری صاحب کو ہم نے وہاں کہا جائیں بات کر کے آئیں. وزیر اعظم صاحب نے بلایا، کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ وزیر اعظم صاحب نے کہا صاحب ہم آپ کے کہنے پر وہ جو ہم نے بل جمع کرائے وہ واپس لینے کا اعلان کرتے ہیں.
یہاں آ کے انہوں نے خوشخبری سنائی، ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے. اللہ اکبر. منور حسن صاحب کہنے لگے صاحب یہ تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بھی ہم نے 2 جلسے کیے ہیں اور اللہ نے اتنی جلدی ہمیں کامیابی دے دی. میں نے کہا یہ اخلاص کی برکت ہے. جب مسلمان نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صرف دین کے لیے اللہ کا نام لے کے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کی غیب سے مددیں آتی ہیں. یہ اللہ کی مدد آئی ہے. ورنہ پتہ نہیں 53 کے اندر تو کتنی لاشیں گری تھی اور کتنے لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے. یہ مسئلے آسان تھوڑی ہیں، ان کے پیچھے پورے یہود و نصارہ ہیں. لیکن نہیں، اللہ نے مدد فرمائی الحمدللہ، اور ایک لاش گرے بغیر اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دیا الحمدللہ. لیکن ان کی سازشیں نہیں رکی، سازشیں چل رہی ہیں، ان کی سازشیں چل رہی ہیں. اب یہ جو ابھی حال کے اندر مبارک ثانی کیس ہوا تھا، وہ تو آپ کے سامنے ہوا ہے. مبارک ثانی کیس کے اندر جناب قاضی فائز صاحب کے پاس ایک کیس آیا کہ صاحب فلاں آدمی ہے، قادیانی ہے، اس کو پکڑ لیا انہوں نے، اس کو کیا نام ہے ہم ضمانت دیں نہ دیں، اس کو رہا کریں نہ کریں، ضمانت دیں اس کی ضمانت پہ، اس کو رہا کریں نہ کریں. اب اتنا سا کیس تھا، وہ صرف اتنا سا لکھ دیتا کہ کر دو، ضمانت دے دو. لیکن نہیں، اوپر سے دباؤ آیا کہ یہ موقع بڑا اچھا ہے، اس کے بہانے وہ جو تم نے بنائے ہوئے کیا نام ہے قانون بنایا ہوا ہے تحفظ ناموس رسالت کا، وہ جو ختم نہیں ہوا تھا قانون بنایا اس کو نکال دو، اس کو ختم کر دو اس کے بہانے. اس نے جناب اتنا لمبا چوڑا فیصلہ سنا دیا اور اس کے اندر ایسی ایسی شکیں ڈال دیں کہ جس کی بنیاد پر جو ہمارا قانون تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو رہا تھا، وہ سارا کا سارا ختم ہو رہا تھا. وہ جو اتنی محنت کی ہے ہمارے کابرین نے، تحفظ ناموس رسالت قانون، ختم نہیں ہوا تھا قانون، وہ سارا کا سارا ختم ہو رہا تھا. کئی شقیں اس میں ڈال دی. پورے مسلمان پھر پریشان ہو گئے، پھر جاگ گئے سارے کے سارے مسلمان کہ یہ کیا سازش ہو رہی ہے ساری. ارے بھائی تمہیں اگر کیا نام ہے کسی کو ضمانت دینا دو، ضمانت جو مرضیہ کرو. یہ کیا کہ ضمانت کے بہانے تم نے اس قانون کو ختم کرنے کے لیے اس کے ڈال دی، کیا واسطہ اس میں. الحمدللہ ہم نے پھر اسلام آباد کے اندر آل پارٹیز کانفرنس طلب کر لی جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے، اور جتنی پاکستان کی بڑی جماعتیں تھیں ان سب کے سربراہوں کو بلایا، مذہبی جماعتیں بھی، سیاسی جماعتیں بھی، بڑے بڑے گدیوں کے بڑے بڑے سجادہ نشین گولڈ شریف والوں کو میں نے کہا کہ یہ تو آپ کے باپ دادا کا کام ہے، یہ تو پیر مہر علی شاہ کا کام ہے. آپ نہیں آئیں گے تو کون آئے گا. وہ بھی اپنی گدی چھوڑ کے آ گئے. اس اجلاس کے اندر وہ بھی موجود تھے، سیال شریف بھی موجود تھا، حتیٰ کہ سیاسی جماعتوں کے اندر علی محمد صاحب جو پی ٹی آئی گئے وہ بھی آئے، مولانا فضل الرحمان کی نمائندگی بھی، تمام مسالک کے اہل سنت کے جتنی قیادت تھی وہ ساری تمام موجود تھی. اور ہم نے وہاں اعلان کیا کہ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، قاضی فائز صاحب یا تو واپس لیں، اپنا فیصلہ واپس لیں، ورنہ تحریک کا آغاز کرتے. اللہ کا شکر الحمدللہ قاضی فائز صاحب نے بلا لیا سب کو. پہلے گئے جناب تو انہوں نے کہا کہ بلائیں بھائی. پورے پاکستان سے انہوں نے صرف 7 آدمیوں کا انتخاب کیا، پورے پاکستان سے صرف 7 آدمیوں کا انتخاب کیا کہ 7 آدمیوں کو آپ بلائیں، ان کی رائے لیں کہ میرے اس فیصلے کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، اس کے مطابق میں فیصلہ کرتا ہوں. فیصلہ ہو چکا ہے. اس کے اندر انہوں نے کیا نام ہے جو مدارس کی تنظیمیں ہیں، دیوبندیوں کی علیحدہ ہیں، وفاق المدارس ہے، تنظیم المدارس ہے، تنظیم مدارس شیعہ ہے، تنظیم مدارس اہل حدیث ہے، ان کے سب کے سربراہوں کو بلایا، جس میں تقی عثمانی صاحب بھی گئے، مفتی منیب الرحمان صاحب کو بھی بلایا تھا، وہ نہیں جا سکے، اجلاس میں نہیں آ سکے، اپنا تحریر بھجوا دی تھی، نمائندہ بھجوا دیا تھا، وہ گئے. اہل تشیع اہل حدیث وہ تمام موجود تھے، تمام کے تمام. اور اس میں الحمدللہ انہوں نے ہمیں بھی بلایا. اور کیوں بلایا انہوں نے کہا کہ آپ ملی یکجہتی کونسل کے سربراہ ہیں، اور ملی یکجہتی کونسل اس وقت پاکستان کے اندر 22 مذہبی جماعتوں کا سب سے بڑا اتحاد ہے. پاکستان کے اندر 22 جتنی بھی مسلک کی جماعتیں، جتنی بڑی جماعتیں،
ان سب کا یہ سب سے بڑا اتحاد ہے یہ. لہذا آپ سب سے مل کر اور سب کی رائے جمع کر کے ہمیں دیں کہ تمام مساک لیگ کے لوگ میرے اس فیصلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں. الحمدللہ ہم نے ملی ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس بلایا. ملی ایگزیکٹو کونسل کے اجلاس کے اندر بڑے بڑے وکلاء آئے. ان وکلاء نے کیا نام ہے پڑھا اس کے فیصلوں کو. اس فیصلے کے ایک ایک پوائنٹ پر جناب ہم نے گفتگو کی, بحث کی. اس کے اندر بتایا کہ اس کے اندر یہ ترمیم ہونی چاہیے, اس میں یہ ترمیم ہونی چاہیے, اس میں یہ ترمیم ہونی چاہیے. اور وہ تمام ملی ایگزیکٹو کونسل کی طرف سے ہم نے پورا کئی صفحات کا جواب, کئی صفحات پر مشتمل وہ جواب ہم نے تیار کر کے جمع کرا دیا. جس دن بلایا تھا انہوں نے, اس دن ہم پہنچ گئے الحمدللہ اللہ کا. حالانکہ اس دن اسلام آباد کے اندر تو ایک جام تھا پورا اسلام آباد جناب, کوئی آدمی نکل نہیں سکتا تھا, کرفیو جیسے سما تھا. ہم نے کہا بھائی یہ تو جانا ہے. کسی نہ کسی طرح گلیوں میں سے ہوتے ہوئے ہم جناب سپریم کورٹ پہنچ گئے. جب میری باری آئی میں نے کہا قاضی فائز صاحب کو, میں نے کہا محترم قاضی صاحب, چیف جسٹس صاحب, بلاتے بھی ہیں اور روکتے بھی ہیں. آپ بلایا آپ نے کہ آ جاؤ اور راستے سارے بند ہیں, کوئی آنے نہیں دے رہا. پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں, فوجی کھڑے ہوئے ہیں. کہنے بھائی میں نے تھوڑی روکا ہے. میں نے کہا جس نے روکا ہے ان سے تو آپ کہتے ہیں نا بھائی, کم سے کم ہمیں تو آتے نا, تو بڑی مشکل سے پہنچے. میں نے ان سے کہا کھڑے ہو کر ایسا, اس میں کیا نام ہے سپریم کورٹ کے اندر, میں نے قاضی صاحب میرے قائد علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملی ایگزیکٹو کونسل اس لیے بنائی تھی کہ پاکستان کے اندر انتشار نہ ہو, افتراق نہ ہو, ایک دوسرے کو نہ ماریں, ایک دوسرے کو قتل نہ کریں. مسلک اپنی اپنی جگہ پر ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم مسلک اپنا حق رکھتے ہیں, ہمارا مسلک حق ہے الحمدللہ. لیکن اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم دوسرے کو یہ کہہ کہ صاحب یہ غلط مسلک ہے, اس کو مارنا شروع کر دیں, اس کو قتل کرنا شروع کر دیں. اس کی اسلامی اجازت نہیں دیتا کہ جس کو چاہیں آپ قتل کر دیں. یہ تو دشمن کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر, ان کو قتل عام کرا کر اور آپس میں آ کر آرام سے قبضہ کر لو. شام میں کیا ہوا, بغداد میں کیا ہوا, یہی تو ہوا نا. مسلمانوں کو شیعہ سنی فساد کرا کے اور آ گئے جناب, یہودی آ گئے وہاں بیٹھ گئے آ کے. اب آج شام کے اندر جو قبضہ کس کا ہے, یہودیوں کا قبضہ ہے, لیبیا کا قبضہ. یہی پاکستان میں سازش ہو رہی ہے کہ لڑاؤ, ان کو لڑا کر یہودی قبضہ کر لیں. میں نے کہا ہمارا مسلک حق ہے, اپنی جگہ پر ہے, لیکن میرے قائد علامہ شاہ احمد درانی نے یہ ملی ایگزیکٹو کونسل اس لیے بنائی تھی کہ ہم مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے, ہم مل کر یہود و نصارہ کا مقابلہ کریں گے. پاکستان پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کون شیعہ ہے, کون سنی ہے, کوئی وہابی ہے, سب مل کر ہندوستان کا مقابلہ کریں گے. اس لیے بنائی ہے. میں نے کہا ہم نے یہ ملیت کونسل اس لیے بنائی تھی کہ ملک میں انتشار کو ختم کریں, اور آپ چیف جسٹس ہو کے انتشار کو پیدا کر رہے ہیں. یہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ تو انتشار پیدا کر دیا آپ نے. پورے ملک کے اندر مسلمان پریشان. قاضی فائز صاحب مجھ سے کہنے لگے ہم نے آپ کو بلایا اسی لیے, ہم نے بلایا آپ کو اسی لیے کہ آپ بتائیں ہمیں کہ انتشار کیسے دور ہوگا, یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا. میں نے کہا دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں. یہ باقاعدہ سپریم کورٹ کے اندر میری گفتگو ہو رہی ہے جو باقاعدہ ریکارڈ میں موجود. میں نے کہا قاضی صاحب اس کے دو پہلو ہیں, ایک اس کا پہلو ہے شرعی اور ایک اس کا پہلو قانونی. قانونی پہلو پر جواب دینے کے لیے ہمارے وکلاء موجود ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر قانونی طور پر کیا کیا نقص ہے اور کیا کیا خرابیاں اس کے اندر, کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آئین کے خلاف ہے, ہمارے قانون کے خلاف ہے, کون کون سی دفعات ایسی ہیں. اور شریعت کی بات ہے تو شریعت کی بات ہم بتائیں گے آپ. لیکن کم سے کم آپ وکلاء کو تو موقع دیں, آپ تو کسی وکیل کو کھڑا ہی نہیں ہونے دے رہے. ہے نا کہ یہ کھڑے ہوئے کیا نام ہے لطیف کھوسر صاحب بھی آئے ہوئے. میں نے کہا لطیف کھوسر صاحب کھڑے ہوئے, کم سے کم ان کو تو آپ موقع دیں. تو کہنے لگے نہیں ان کا تو آ گیا ہے, پارلیمنٹ کی رائے آ گئی ہے اور ان کی ضرورت نہیں ہے ان کی. وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا صاحب میری نہیں ہے رائے, ہماری رائے یہ نہیں ہے جو پارلیمنٹ سے آئی, ہماری دوسرا ہے. میں نے بھی کہا, میں نے کہا یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ پارلیمنٹ کی ان کی رائے نہیں ہے, ان کی دوسری رائے ہے, یہ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں, آپ ان کی رائے تو سنیں کم سے کم بیٹھ. خیر انہوں نے ان کی رائے نہیں سنا, آپ اپنی رائے دیں. میں نے کہا میں اپنی رائے دیتا ہوں. میں نے کہا میری رائے سن لیجیے. میری رائے یہ ہے کہ
ہم آپ کو جناب فائزہ صاحب اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں آپ کو پاکستان کا ایک واقعہ سناتا ہوں. پاکستان کے اندر ایک وزیر اعظم گزرا ہے پاکستان کا، گورنر جنرل غلام محمد اس کا نام تھا. غلام محمد گورنر جنرل تھا. اس کے دور کے اندر ختم نبوت کی تحریک چلی اور اس نے ختم نبوت کے تحریک چلانے والوں پر گولیاں برسائیں اور ختم نبوت کے مجاہدوں کو شہید کیا. جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے جنت البقیع میں مدینہ شریف میں دفن کرنا. اس کی حکومت تھی، گورنر جنرل تھا. چنانچہ سعودی حکومت سے بات کی گئی، بھائی ہمارا گورنر جنرل آپ کے آنا چاہتا ہے اور آپ کے دفن ہونا چاہتا ہے، آپ اس کو اجازت دیں. تو کورسپونڈنس کے اندر دیر لگ رہی تھی، تو یہاں فیصلہ یہ ہوا کہ گورنر جنرل صاحب کو عارضی طور پر دفن کر دیا جائے ایک تابوت کے اندر. اور دفن بھی کہاں کیا گیا؟ عیسائیوں کے قبرستان میں. عیسائیوں کے قبرستان میں عارضی طور پر اس کو دفن کیا گیا کہ جیسے ہی وہاں سے اجازت ملے گی ہم اس کو نکال کر اور وہاں دفن کر دیں گے جنت البقیع. میں نے کہا قاضی فائزہ صاحب جب وہاں سے اجازت نامہ آ گیا کہ اس کو لے آؤ جنت البقیع میں دفن کرنے کے لیے، اور جب فوجی پہنچے، گارڈ پہنچے اور جب اس کے قبر کو کھولا ہے تو اس کے اندر اتنا بڑا اژدہا تھا جو اس کو ڈس رہا تھا. فوجیوں نے، پولیس نے اس پر گولیاں چلائیں کہ کسی طرح اس اژدہے کو ختم کریں، یہاں سے ہٹائیں اور اس لاش کو ہم لے جائیں جنت البقیع کے اندر. لیکن گولیاں بھی بیکار چلی گئیں، اس لیے کہ وہ دنیا کا کوئی اژدہا نہیں تھا، وہ تو دوزخ سے آیا تھا، وہ اللہ کا عذاب تھا. وہ ختم نہیں ہوا یہاں تک کہ اس کو دوبارہ بند کر دیا گیا اور آج بھی وہ دفن ہے عیسائیوں کے قبرستان کے اور آج بھی اس کو وہاں عذاب ہو رہا ہو. میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ختم نبوت کے خلاف کام کرتے ہیں تو اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں اور ہم بھی بچ جائیں. آپ خدا کے واسطے یہ اپنی تبدیل کیجئے. کون کون سی تبدیل کریں؟ میں نے کہا یہ ایک نہیں ہے آپ کا شق، صرف 42 والی شق نہیں ہے، بہت سی شقیں ایسی ہیں. میری غلط رپورٹنگ کی گئی ہے، کیا نام ہے، سپریم کورٹ نے کہ صاحب انہوں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ 42ویں شق نکال دیں. نہیں، میں نے کہا صرف 42ویں شق نہیں، بہت سی شقیں آپ کی ایسی ہیں جس پر اعتراض ہے اور جو سب سے ہماری یہ پرانا قانون اس پرانے قانون کے خلاف ہے. لہذا میں کہتا ہوں تمام جتنی شقیں وہ ساری نکالیں. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے. انہوں نے جناب ہمیں بلایا پھر اپنے چیمبر کے اندر، میں بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اور دیگر 2-3 اہم شخصیات کو بلایا. وہاں ہم سے گفتگو ہوئی اور انہوں نے وہاں کہا میں انشاءاللہ آپ کے کہنے کے مطابق. ہم نے کہا کہ آپ خدا کی بات ہے پورا فیصلہ تبدیل کر دیجئے. آپ 2-3 تبدیل کریں گے پھر کوئی اعتراض کر دے گا، پھر آپ کہنا بلائیں گے پھر اعتراض ہوگا. اس سے اچھا جان چھڑائیے، آپ سارا فیصلہ تبدیل کر دیا. آپ حیران ہوں گے چند دنوں کے بعد جو فیصلہ آیا ہے وہ ہمارے کہنے کے مطابق پورا فیصلہ اس نے تبدیل کر لیا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنا پورا فیصلہ تبدیل کر لیا. عزیزان من، یہ سلسلہ ان کا یاد رکھیے، قادیانیوں کا، یہ ختم نہیں ہوا، یہ سلسلہ جاری ہے. اور یہ پاکستان کے دشمن ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں. آج بھی یہ سازش کر رہے ہیں. یہ جو مسلمانوں کو آپس میں لڑوا رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ایران سے لڑ جاؤ، کبھی کہہ رہے ہیں افغانستان سے لڑ جاؤ. ارے لڑنا تو چاہیے ہمیں یہودیوں سے، تم لڑوا رہے ہو مسلمانوں سے. یہ سب یہودیوں کی سازش ہے، یہ سب قادیانیوں کی سازش ہے جو پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان میں اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے اور پاکستان کی پالیسیاں بنا کر پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ہمیشہ مطالبہ کیا ہے کہ جتنی اہم پوسٹوں پر یہ قادیانی بیٹھے ان کو ہٹایا جائے وہاں سے. پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. پاکستان اس وقت ترقی کرے گا جب یہ سارے کے سارے وہاں سے عہدوں سے ہٹا دیے جائیں گے. اور سوال یہ ہے کہ فوج میں ان کا کیا کام ہے؟ اس لیے کہ ان کا نعرہ تو یہ ہے جو اس نے اعلان کیا مرزا قادیانی نے، اس کا یہ شعر ہے کہ چھوڑ دو دوستو اب جہاد کا خیال، حرام ہے دین کے لیے لڑنا اور قتال. وہ کہتا ہے دین کے لیے اب لڑائی نہیں ہوگی، جہاد ختم ہو گیا. یہ اس کا نعرہ ہے.
اور میرے مصطفیٰ نے پہلے سے اعلان فرما دیا تھا ایک شخص آئے گا اور یہ نعرہ لگائے گا. حضور نے نشانی بھی بتا دی تھی میرے آقا نے. تو یہ تو اور کیوں نعرہ لگایا انہوں نے؟ اس لیے کہ یہ برطانیہ اور یہود اور نصارہ کی پیدائش ہے، یہ انہوں نے ان کو بنایا ہے اور انہوں نے یہ دیا ہے موقف ان کو کہ آپ بس یہ نعرہ لگوائیں کہ جہاد ختم کرو. اس لیے کہ ہم سب ڈرتے جہاد سے ہیں. ہماری موت آتی ہے جہاد کے اندر. یہود و نصارہ تباہ ہوں گے تو جہاد کے اندر. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز ممبر پر بیٹھے رونے لگے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں نے اسی ممبر پر اپنے آقا کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا اور یہ کہتے ہوئے سنا تھا. میرے آقا فرما رہے تھے کہ جب تک میری امت جہاد کرتی رہے گی اللہ ان کو عزت عظمت عطا فرماتا رہے گا. اور جب جہاد بند کر دیں گے اور جب جہاد ختم کریں گے تو ذلیل رسوا ہوں گے. آج ہم جہاد سے ڈر رہے ہیں، جہاد ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں کس طرح ذلیل ہو رہے ہیں اور کس طرح رسوا ہو رہے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چند مہینے پہلے ہندوستان نے حملہ کیا رافیل پر. اس کو بڑا ناز تھا، رافیل کے بھی چیتھڑے اڑ گئے. یہ کس کی مدد تھی؟ اللہ کی مدد تھی. یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. تم آؤ جہاد کے اندر. وَكَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. تم تھوڑے بھی ہو تو پرواہ مت کرنا، بڑے بڑوں کے مقابلے میں آ جاؤ. دیکھو ہم تمہاری کیسی مدد کرتے ہیں. مدد ہوئی ہماری. آج دنیا میں واہ 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 بڑی واہ واہ ہو رہی ہے. یہاں واہ واہ کر رہے ہیں اور وہاں امریکہ کے غلامی کر رہے ہیں. وہاں یہود و نصارہ کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے. آؤ میدان میں، مت ڈرو. دکھا دیا ایران نے ہمیں کر کے مقابلہ کر رہا ہے، اکیلا لڑ رہا ہے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایران کو فتح ہوگی انشاءاللہ. اور ذلیل ہوں گے یہ یہود و نصارہ. یہ ٹرمپ بھی اور یہ نیتنیاہو بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ انشاءاللہ نیست و نابود ہوگا اور تباہ برباد ہوگا انشاءاللہ. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ سچا انشاءاللہ. لیکن یاد رکھو یہ سازش ہے یہ ان کی کیا نام ہے یہود و نصارہ کی. اسی لیے بنایا تھا قادیانیوں کو اور یہ نعرہ لگوایا تھا ان سے کہ جہاد مت کرنا، جہاد ختم ہو گیا. یہ نعرہ لگا کے وہ گیا ہے. اور آج بھی وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں جہاد نہیں ہے. جب تمہارا یہ نعرہ ہے کہ جہاد نہیں ہے تو پھر تمہارا کیا کام ہے پاکستان کی فوج کے اندر؟ پاکستان کی فوج بنی جہاد کے لیے، اس کا تو موٹو جہاد ہے. ان کو نکالا جائے جہاں جہاں یہ اہم عہدوں پر ہیں، بالخصوص جہاں ہمارے ڈیفنس کے اندر جس اہم عہدوں پر ہیں ان کو نکالا جائے. آپ حیران ہوں گے ایک اس کی کیا نام ہے یہودیوں کی اسرائیل کا ایک بڑا مصنف گزرا ہے. اس نے ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب کے اندر اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل کی ڈیفنس کے اندر، اسرائیل کی فوج کے اندر 600 قادیانی موجود ہیں. 600 قادیانی جو باقاعدہ لڑ رہے ہیں اسرائیلی فوج کے ساتھ. جتنا غزہ کے اندر مسلمان خون بہ رہا ہے، 1 لاکھ کے قریب مسلمان شہید کر چکے ہیں. یہ ڈوبے ہوئے، ان کے ہاتھ ڈوبے ہوئے ہیں خون کے اندر، مسلمانوں کے خون کے اندر. کیسے ظالم لوگ ہیں یہ. ان کا کیا کام ہے کہ کیا نام پاکستان کے ڈیفنس کے اندر یہ رہیں؟ یہ تو اسرائیل کی ڈیفنس کے اندر ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ فیصلہ غلط کروانا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کو تباہ و برباد کریں. جس وقت اس پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اور کیا نام ہے یہ ہمارا مشرقی پاکستان کیا انہوں نے خوشیاں منائی تھیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دی تھی انہوں نے. بہرحال میں مبارکباد دوں گا ہمارے خرم صاحب کو بھی اور ان کے تمام ساتھیوں کو کہ انہوں نے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے قادیانیت. اس فتنے سے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ پروگرام ہر مہینے رکھا ہے. اللہ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. لیکن ہمارے مسلمانوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ ان کا مکمل سوشل بائیکاٹ کریں، ان سے دوستی نہ کریں. یا لا تتخذوا، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم تتخذوا یہود، اللہ فرماتا ہے کہ تم عدوی وعدوکم، کہ تم میرے اور اپنے دشمنوں سے محبت کرتے ہو اور دوستی نبھاتے ہو. ہاں لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. کیا ہو گیا تمہیں کہ تم میرے اور اپنے دشمنوں سے دوستی کرتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے بھی دشمن ہیں، میرے بھی دشمن، ان سے دوستی مت کرو. لہذا ہمیں چاہیے جتنے ہمارے دوست ساتھی ہیں کہ قادیانی سے رابطہ نہ کریں، ان کا سوشل بائیکاٹ کریں، ان کے ساتھ محبت کے پینگے نہ بڑھائیں. یہ ڈریں اللہ. اس حدیث مبارک سے میرے آقا نے فرمایا المرء مع من احب. دنیا میں جو جس کے ساتھ محبت کرے گا نا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. آپ یہاں آ کے نماز پڑھ کے سمجھ رہے ہیں کہ میں تو جنت میں جاؤں گا، آپ سمجھ رہے ہیں میں نے اتنے سارے روزے رکھے